आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सैयद मुबशिर रफ़ाई से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की हेडलाइंस पर एक नज़र। मरकज़ी हुकूमत भारत को मुख्तलिफ शोबों में खुद इन्हिसार बनाने के लिए काम कर रही है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। असम्बली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे से मुतल्लिक शुक्रिया की तहरीक पर बहस शुरू। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के इक़्तिसादी मंजरनामे को दवाम बख्शने का दोहराया अज़्म। जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से कई अहम शख्सियात मुलाक़ी, मुतअद्दिद किताबों की रस्म रौनमाई दी अंजाम। और खातून जन्नत सैयदतुन्निसा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा के यौम विसाल के सिलसिले में दीनी मजालिस का इनेकाद। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत भारत को खुद इन्हिसार बनाने के नज़रिए के साथ काम कर रही है और इस सिलसिले में इस्लाहात की रफ्तार भी बढ़ाई गई है। मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक बजट के बाद के वेबिनार से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछले 10 बरसों के दौरान मुल्क ने इस्लाहात, माली नज़्म ज़ब्त, शिफाफियत और शमूलियाती तरक्की को यकीनी बनाने के लिए इख्तिराई नोयत का काम किया है। इक़्तिसादी मंजरनामे में MSMEs की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि MSMEs इक़्तिसादियात को दवाम बख्शने में एक मुस्बत रोल अदा कर रहे हैं। बीते 10 वर्षों में भारत ने लगातार रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। कंसिस्टेंसी और रिफॉर्म्स का एश्योरेंस एक ऐसा बदलाव है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री के भीतर नया आत्मविश्वास आया है। मैं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट से जुड़े प्रत्येक स्टेक होल्डर को ये विश्वास दिलाता हूं कि ये निरंतरता आने वाले वर्षों में ऐसी ही बनी रहेगी। इस दौरान वज़ीर आज़म ने जामनगर गुजरात में प्रोजेक्ट वन तारा का इफ्तिताह किया। 3500 एकड़ अराजी पर फैले दुनिया के इस सबसे बड़े रेस्क्यू सेंटर में मुख्तलिफ अक़साम के 1.5 लाख से ज़ायद जानवर रखे गए हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी हुकूमत सियाहत और पिलग्रिमेज के तमाम वसाइल को बरोए कार लाकर जम्मू के इक़्तिसादी मंजरनामे को फ़रोग़ देने की वादाबंद है। आज कानून साज असम्बली में युद्धवीर सेठी के ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू को एक बड़े पिलग्रिमेज सियाहती सर्किट के तौर पर तरक्की देने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के साथ साथ दीगर इख्तिराई काम हाथ में लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टेट कैपेक्स बजट और स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत मुतअद्दिद प्रोजेक्ट अमलाए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड भी शहर की जाज़बियत बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि कुपवाड़ा ज़िले में केरन और जुमगुंड इलाके को जोड़ने का मामला सड़क और शाहराहों की मरकज़ी वजारत के साथ उठाया जाएगा। वो आज कानून साज असम्बली में वक्फ़े सवालात के दौरान मीर सैफुल्लाह की तरफ से पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने ऐवान में जस्टिस हसनैन मसूदी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ज़ाफ़रान से मुतल्लिक़ कौमी मिशन के बहुत सारे नताइज सामने आए हैं और मिशन की बदौलत 2548 हेक्टेयर अराजी को आबपाशी की सहूलियात मुयस्सर हुई हैं। MY तारेगामी, सुनील शर्मा और अर्जुन सिंह ने ज़िमनी सवाल पूछे। जल शक्ति के वज़ीर जावेद अहमद राना ने असम्बली में जानकारी दी कि बांडीपोरा हलके में मुख्तलिफ वाटर सप्लाई स्कीमों पर 1 अरब 32 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। वो असम्बली में निज़ामुद्दीन भट्ट की तरफ से पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। इस मौके पर नज़ीर अहमद गुरेज़ी, बलवंत सिंह मनकोटिया और चौधरी मोहम्मद अकरम ने ज़िमनात उभारे। दरियासना कानून साज असम्बली में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खुतबे से मुतल्लिक शुक्रिया की तहरीक पर बहस शुरू हुई। असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने LG के खुतबे को बहस के लिए ऐवान में पेश किया। बहस के लिए तहरीक मुबारक गुल ने पेश की, जबकि गुलाम अहमद मीर ने इसकी तायीद की। शुक्रिया की तहरीक पर मुबारक गुल, गुलाम अहमद मीर, श्यामलाल शर्मा, सज्जाद अहमद शाहीन, फारूक अहमद शाह और डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने अपने ख्यालात का इजहार किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने आज जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कायदाना सलाहियत के साथ अवाम दोस्त पॉलिसियां अमलाने के लिए
LG کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے عوامی نوعیت کے متعدد معاملات، خاص طور سے بلدیاتی اداروں اور پنچایتی راج اداروں کے انتخابات پر تبادلہ خیال کیا۔ دریں اثنا معروف صحافی اور ادیب OP شرما نے LG کو ڈوئنس آف ڈوگری لٹریچر نام کی ایک کتاب پیش کی۔ LG منوج سنہا نے ڈاکٹر انیلا سنگھ چاڑک کی تصنیف کردہ کتاب رشتوں کے بھیگے اخبار کی رسمی رونمائی بھی انجام دی۔ منوج سنہا نے اجے کھرجوریا کی تصنیف کردہ کتاب جموں اے لینڈ آف ہیریٹیج اینڈ لیجنڈز کی رسمی رونمائی بھی انجام دی۔ آج خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے یوم وصال کے سلسلے میں وادی کی مساجد، خانقاہوں، زیارت گاہوں اور بقجات میں خصوصی دینی مجالس کا انعقاد کیا گیا، جس دوران علماء کرام نے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک اور ان کے علمی و روحانی کمالات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ جمعیت ہمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد ہمدانی نے مسجد شریف زیارت سید کرم شاہ صاحب گول مارکیٹ کرن نگر سری نگر میں فلسفہ رمضان پر روشنی ڈالی۔ اس دن کی مناسبت سے مسجد شریف زیارت مخدوم صاحب کے امام و خطیب مولانا محمد شفیع دلنوی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک سیرت میں تمام خواتین کے لیے بالعموم اور مسلم خواتین کے لیے بالخصوص نصیحت اور رہنمائی موجود ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک نیک سیرت، عبادت گزار، تہجد خان، قرآن خان خاتون تھی۔ سچائی، شجاعت، عصمت و عفت، شرم و حیا، سادگی، شرافت، پرہیزگاری، حسن سلوک، احسان و ایثار، زہد و تقوی وغیرہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص اوصاف تھے۔ لہذا تمام خواتین کے لیے زندگی کا بہترین نمونہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جو کوئی اس کو ناراض کرے گا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں پیش ہے وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام۔ 2025 کو دھیان میں رکھ کر ایک لانگ ٹرم رننیتی تیار کی گئی ہے، جیسے پریونٹیو ایجوکیشن، اویئرنیس جنریشن، کیپیسٹی بلڈنگ، اپچار اور پنرواس، ونریبل ایریاز میں فوکس انٹرونشن۔ جموں کشمیر میں بھی نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس تعلق سے جب ہم نے کنوینئر ساہتیہ اکیڈمی نئی دلی اور کشمیر یونیورسٹی میں شعبہ کشمیری کے سابق سربراہ پروفیسر شاد رمضان کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا، ہمارے بچے اس عادت سے اس قدر مجبور ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی غلط کام کرنے کے لیے وہ تیار ہو رہے ہیں۔ یہ والدین کا بھی فرض ہے اور ساتھ ہی سرکار کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس بیماری کا فوراً تدارک کیا جائے، تاکہ جو ہماری نئی نسل ہے، ہمارے نئی پود ہے، اس وبا سے نکل کر اپنی ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ آج انجینئرنگ کا عالمی دن ہے۔ آج کے دن دیر پا ترقیاتی اہداف حاصل کرنے میں انجینئرنگ کے رول کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ جموں کشمیر پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی انجینئر سنجے شرما نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، یہ دن انجینئرز کے یوگدان اور ان کے دوارا سماج میں کیے گئے ادویتیہ کاریوں کو مانیتا دینے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، گلوبل وارمنگ کے ایشو سے تو ہم سب واقف ہیں اور ہم یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، یہ انجینئرز جنہوں نے ہمیں اتنی لگزریس لائف دی ہے، کہ گلوبل وارمنگ کے ایشو سے بھی ہمیں جلدی ہی کوئی نہ کوئی سولوشن دیں گے، اور اس ڈائریکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی تیزی سے کام بھی ہو رہا ہے۔ جہاں انڈیا میں 3 گیگا واٹ کی سولر جنریشن ہم 2014 میں کرتے تھے، آج ہم 100 گیگا واٹ تک پہنچ گئے ہیں 2025۔ انجینئرز نے نئی ٹیکنالوجیز لائی ہیں، گرین ہائیڈروجن، گرین امونیا، جن کا فرٹیلائزر انڈسٹریز میں بہت یوز ہو رہا ہے۔ ای موبلٹی آج کل بہت کامن ہو گئی ہے۔ تو جس طریقے سے رینیوبلز کی طرف ہماری جو انرجی ٹرانزیشن ہو رہا ہے فرام فاسل فیول، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ جلد ہی اپنے جو ٹارگیٹس ہیں ان کو اچیو کریں گے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ پیش ہیں باقی خبریں۔
چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے کسانوں، کارخانہ داروں اور دیہی تاجروں کو مالی اسکیموں کے دائرے میں لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج جموں میں UT سطح کے ایک کریڈٹ سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر بینک نے مالی سال 2025-26 کے لیے 43,297 کروڑ روپے کے کریڈٹ منصوبے کی عکاسی کی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پارٹی کے ایک سینئر لیڈر اور سنوار و حضرت بل حلقے کے سابق MLA عبدالصمد تیلی کو ان کی 24ویں برسی پر خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ ایک پریس بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ مرحوم نے ہمیشہ پچھڑے طبقے سے وابستہ لوگوں کی بہبودی کے لیے کام کیا۔ پولیس کی طرف سے آج پولیس اسٹیشن سنبل میں 3 نئے فوجداری قوانین کے بارے میں ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ بڑگام اور ہندواڑہ میں بھی ان قوانین کے بارے میں جانکاری پروگرام منعقد کیے گئے۔ گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کلوسا بانڈی پورہ میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ایک مباحثے کا انعقاد کیا گیا۔ آج پورے ملک میں نیشنل سیفٹی کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر برس نیشنل سیفٹی کونسل آف انڈیا کے یوم تاسیس کے سلسلے میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد مختلف شعبوں میں حفاظتی اقدامات کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بھدوری نے تمام متعلقہ محکموں کو گلمرگ میں منعقد ہونے والی 5ویں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کے لیے تمام تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے مختلف محکموں کے مابین قریبی تال میل کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ان کھیل مقابلوں کو کامیابی سے ہمکنار کرایا جا سکے۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے تمام چیف الیکٹورل افسروں، ضلع چناؤ افسروں اور بوتھ لیول افسروں پر زور دیا ہے کہ وہ شفافیت کے ساتھ کام کرتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیں۔ نئی دلی میں آج تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف الیکٹورل افسروں کی 2 روزہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ سیاسی جماعتوں کے تئیں متحرک رہیں۔ پنچایتی راج کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ نے آج نئی دلی میں منتخب خواتین نمائندوں کی قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں آج 10,40,000 سے زیادہ خواتین پنچایتی راج اداروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے لکھپتی دیدی اور نمو ڈرون دیدی اسکیمیں سمیت کئی دیگر اسکیمیں شروع کی ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے پہلے سیمی فائنل میں آج بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دبئی میں کھیلے جا رہے اس میچ میں آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور 49 اوورز اور 3 گیندوں میں 264 رن سکور کیے، جبکہ اس کے سبھی کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ آسٹریلیا کی جانب سے اسٹیو اسمتھ نے 73 رن بنائے، جبکہ بھارت کی طرف سے محمد شمی نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ آخری اطلاعات ملنے تک بھارت نے 22 اوورز اور 4 گیندوں میں 114 رن بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران چند ایک مقامات پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل اختتام سحری صبح 5:33 پر، جبکہ افطاری کا وقت شام 6:33 پر ہوگا۔ آخر میں بلیٹن کی ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔
मरकजी हुकूमत भारत को मुख्तलिफ शोबों में खुद इन्हिसार बनाने के लिए काम कर रही है, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। असम्बली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे से मुतलिक शुक्रिया की तहरीक पर बहस शुरू। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के इक्तिसादी मंजरनामे को दवाम बख्शने का दोहराया अज़्म। जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से कई अहम शख्सियात मुलाक़ी, मुतअद्दिद किताबों की रस्मी रोनुमाई दी अंजाम। और खातून जन्नत सैयदतुन्निसा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के यौम विसाल के सिलसिले में दीनी मजालिस का इनेकाद। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।